اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 73 آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اور روان ترجمہ سنیے۔ پس ہم نے کہا مارو اس مردے کو، ببازیہا گائے کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا۔ ہا مونس کی ضمیر ہے، گائے کی طرف چلی گئی، اور ہو مذکر کی ضمیر ہے جو مردے کی طرف چلی گئی۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو۔ ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ لعلکم تعقلون، شاید تو تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں بات جو نکھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر تم پہلی بار ہی کہا مان لیتے تو نہ وہ مردہ جو ہے وہ بدبو چھوڑتا، اور نہ تم باہم جھگڑتے، اور تم اطاعت والے ہوتے، اور تمہارے دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہو جاتی، تو یقیناً اس سے پتہ چلتا کہ تمہارے دل میں وہ بچڑے کی محبت نہیں تھی اور تم اللہ والے ہو گئے۔ تو یہ تینوں چاروں چیزیں آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ گائے ذبح ہو گئی تو اس کا گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو مارا گیا، اور مردہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر وہ مر گیا۔ تو اس سے کتنی بڑی بات ثابت ہوئی کہ اگر تم پہلے ہی کہا مان لیتے تو تم اپنے اوپر یہ پابندیاں نہ لگاتے، اور تو اس بات کا بھی یقین ہوتا کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر پورا ایمان ہے، اللہ پر پورا ایمان ہے، اور تم اب بچڑے کی پوجا تمہارے دل سے نکل گئی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ناکام ہو گئے۔ تو جو بات کہی جا رہی تھی کہ جو قوم بھی یا جو شخص بھی یعنی حکم آنے پر کوئی سوالات کا کوئی بہانہ لگا لے، وہ خود عمل نہیں کیا کرتا۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے بعد ہم اگلی نشست پہ آپ کو اس سے اگلی آیت بیان کرتے ہیں۔